السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشخانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل بینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا اور 5 اگست کو ٹرائل کورٹ کی جانب سے سنائی گئی 3 سال قید معطل کر دی۔ عدالت عالیہ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقے جمع کرانے کا حکم بھی دیا۔ ادھر توشخانہ کیس میں سزا معطل ہونے کے فوری بعد آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے سائفر کیس میں گرفتاری ظاہر کر دی ہے۔ خصوصی عدالت کے جج عبدالحسنات محمد ذوالقرنین کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین سائفر گمشدگی کیس میں نامزد ملزم اور زیر تفتیش ہیں، چنانچہ انہیں اس کیس میں 30 اگست تک اٹک جیل میں ہی جوڈیشل ریمانڈ پر رکھا جائے۔ جج نے تحریری آرڈر سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کو بھیجتے ہوئے پی ٹی آئی چیئرمین کو کل خصوصی عدالت کے روبرو پیش کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں۔ توشخانہ کیس میں ضمانت کے باوجود چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی کے آثار نظر نہیں آ رہے کہ ایک کے بعد ایک کیس ان کے راستے میں رکاوٹ بنے کھڑا ہے۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشنز ہیں، بات کریں گے تحریک انصاف کے وکیل شیر افضل مروت صاحب سے۔ شیر افضل صاحب شکریہ آپ کا۔ اچھا یہ بتائیے گا آپ کو کتنا یقین ہے کہ عمران خان باہر آ جائیں گے، کیونکہ اب تک کیسز کی ایک بھرمار ہے جو کہ عمران خان کے سر پہ لٹک رہی ہے، کیا ان تمام کیسز سے عمران خان کو فوری ریلیف مل پائے گا؟ خان صاحب کہ اس فیصلے سے قبل آج میڈیا سے میں نے باتیں کرتے ہوئے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہمیں ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ اس رہائی کو سیبوٹاج کریں گے اور ان کی دیگر کیسز میں گرفتاری کریں گے۔ اچھا، یہ آج کا جو فیصلہ ہے یہ کافی تاخیر سے آیا ہے اور اس تاخیر کی وجہ سے ناقابل تلافی نقصان ہمیں اٹھانا پڑا ہے۔ بالخصوص چیئرمین پی ٹی آئی کی جب ضمانتیں جو قبل از گرفتاری ضمانتیں تھی جو نیب کورٹ میں، سیشن کورٹ میں اور انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں زیر سماعت تھی، عدالتوں نے اس بنیاد پہ خارج کر دی کہ چیئرمین پی ٹی آئی پیش نہیں ہوئے، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں تھے اور پہلے سے ہی عدالتی تحویل میں تھے۔ عدالتوں کو اگر اتنی زیادہ ضرورت تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کی کسٹڈی جو ہے وہ طلب کرتے جیلوں سے، اور جیل سے وہ پیش ہو جاتے تو یوں یہ ہمارے پارٹ پہ کوئی فیلیور نہ ہوتا، لیکن چونکہ نہ ہم ان کو پیش کر سکتے تھے اور نہ چیئرمین پی ٹی آئی خود پیش ہو سکتے تھے، یوں جن وجوہات کی بنا پہ ضمانت خارج ہوئی وہ عقلی اور منطقی طور پہ جو ہیں ڈیفیشنٹ ہیں۔ بائنو ایسے ہی حالات میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے صاحب جو ایڈوکیٹ تھے جن کے مرڈر میں چیئرمین پی ٹی آئی کو بیٹمنٹ کے لیے چارج کیا گیا ہے، وہاں پہ ان کی پری اریسٹ بیل 9 تاریخ کو جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت تھی، اور اس تاریخ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیئرمین پی ٹی آئی کی نظر بندی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی گرفتاری کو کے پیش نظر انہوں نے تاریخ ایڈجرن کر دی، کیونکہ سپریم کورٹ کو احساس تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی خود پیش نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہی پرنسپل جو ہے نیچے کی عدالتوں کو فالو کرنا چاہیے تھا، لیکن باوجود انہوں نے فالو نہیں کیا، اور یوں آج انہوں نے سائفر کا کیس جو تھا وہ خان صاحب کی نظر بندی کے بعد درج ہوا تھا، جس پہ انہوں نے ان کی گرفتاری کی ہے۔ میں یہاں پہ آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ جو حکام ہیں وہ قطعاً یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو کوئی پریمیم، کوئی بھی ریلیف ملے، اس لیے ان کی جو پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ سائفر کے کیس کے بعد پہلے ریمانڈ کا مرحلہ آئے گا۔ 11 ایام ریمانڈ جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب بھگت چکے ہیں، اور چونکہ اس کیس میں خان صاحب پرنسپل ایکیوز ہے استغاثے کے، تو لہٰذا یہی ریمانڈ کے عمل سے ان کو بھی گزرنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سائفر کے کیس میں پھر ہمیں ضمانت دائر کرنی ہوگی، اور وہ ضمانت متعلقہ مجاز عدالت سے ہوتی ہے یا ہمیں ہائی کورٹ جانا پڑتا ہے، یہ لیگل پروسیس بھی ہوگا، جس کے بعد ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ نیب کے کیسز میں چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کریں گے اور ایک ماہ تک جو ہے وہ ریمانڈ لینے کی کوشش کریں گے، اور وہ بھی علیحدہ ایک کیس میں گرفتاری کریں گے، دوسرے میں تب تک نہیں کریں گے جب تک اس کیس میں ضمانت چیئرمین پی ٹی آئی کی نہیں ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جب نیب کے کیسز میں ضمانتیں ہوں گی وہ بھی کون سی عدالت سے ہوتی ہیں وہ اس وقت دیکھا جائے گا، پھر یہ سیشن کورٹس کے کیسز میں ان کی گرفتاری کریں گے، اور وہاں پہ بھی یہ ریمانڈ کے مسئلے سے ہمیں
गुजरना होगा। इसके बाद जो है जमानतें वहाँ भी होनी है। आखिरी मरहले पे ये खान साहब की कस्टडी लाहौर शिफ्ट करना चाहेंगे ताकि वहाँ जो लाहौर में जिस अदालत को मतलूब है वहाँ पे वो रिमांड और यही जमानतों का सिलसिला जो है वहाँ पे भी इस तरह वक्त ज़ाय करना चाहेंगे। मेरा ख्याल है कि हुकूमती जो लीगल टीम है या प्रोसिक्यूटर्स जो हैं मुख्तलिफ इदारों के उनका अंदाज़ा ये है कि 3-3.5 माह तक जो है हमने चेयरमैन PTI की रिहाई के लिए कोई रास्ता नहीं देना है। अब यही चीज़ें हमने चैलेंज की हैं सुपीरियर कोर्ट्स में और हमने कहा है कि हमारी कोई फॉल्ट नहीं थी, अदालतों ने गलत फैसला दिया है, लिहाजा हमें 5 जनवरी के स्टेज पे रिवर्स किया जाए और तमाम बेलों को रिस्टोर किया जाए। इस इशू पे जब हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा जो मुतवक्के हैं 2 अयाम में, तो मेरा ख्याल है अगर हमारे हक में आता है तो खान साहब की रिलीज में जो है यही साइफर का एक केस एक रुकावट होगा अगर इस दौरान इन्होंने कोई और नया केस नहीं बनाया। ऐसी सूरत में खान साहब की रिहाई जो है वो 2 हफ्तों के अंदर मुमकिन है। अच्छा, आपको यहां से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो रिलीफ मिला, लेकिन हमने देखा कि रिलीफ लेने से पहले आपने आपके मौक्किल ने या आपकी जमात से जिसका ताल्लुक उनसे है, उन्होंने पूरी एक कैंपेन डिजाइन की। आपने जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से क्या क्या सख्त जुबान इस्तेमाल नहीं की, नजर आ रहा था कि प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, मुतासिब कहा, उनको इंसाफ का कातिल कहा, क्या क्या नहीं कहा। और एग्जैक्टली यही कुछ हुआ जज हुमायूं दिलावर के साथ कि जब उन्होंने फैसला आपके खिलाफ दिया तो उनका अपना बयान है, उन्होंने ट्रांसफर भी इसलिए करवाई है अपनी कि न सिर्फ उनकी बल्कि उनकी फैमिली की जान खतरे में पड़ गई थी। तो ये जो एक सिलसिला है, अगर आपको रिलीफ मिल जाए तो सब ठीक है, रिलीफ ना मिले तो फिर आप एक पूरी कैंपेन चलाते हैं और रिलीफ लेने से पहले भी आप किसी मुतल्लिका जज के खिलाफ पूरी कैंपेन चलाते हैं। आपके सवाल के जवाब में मैं ये कहूंगा कि ये स्ट्रेटेजी PMLN की है। वो थ्रेट्स कर रहे हैं हर उस अदालत को जो अदालत थोड़ी बहुत जो है कानूनी रिलीफ अगर PTI को देती है। जहाँ तक हुमायूं दिलावर का ताल्लुक है या चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, मैं वाशगाफ अल्फाज में यह कहना चाहता हूँ कि हर 2 अदालतों से चेयरमैन PTI को इंसाफ नहीं मिला है। हुमायूं दिलावर की अदालत में जिस सूरत के साथ ये मुकदमा जो है इख्तिताम पजीर किया गया और जो कुछ वहाँ हुआ, इस हवाले से इतना ही काफ़ी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फाजिल बेंच ने और हत्ता के मोहतरम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अपने इसमें ये तस्लीम किया कि वाकई जो है तोशाखाना केस के ट्रायल में ज़्यादतियाँ और गलतियाँ जो हैं उनका इर्तिकाब किया गया। तो लिहाजा जब एक दफ़ा ये बात तस्लीम शुदा है कि चेयरमैन PTI का जो केस है वो सही और कानून के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो ट्रायल नहीं हुए, तो लिहाजा हुमायूं दिलावर साहब के अदालत के ट्रायल को डिफेंड करना या उनके कंडक्ट को डिफेंड करना ये हद नाइंसाफी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, क्योंकि ये फैसला जो है ये रहती औकात तक जो है अदलिया के चेहरे पे एक दाग बना रहेगा। जहाँ तक चीफ जस्टिस साहब का ताल्लुक है, चीफ जस्टिस साहब के हवाले से 10 मई को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में जितने भी मुकदमात ज़ेर समाअत थे वो बयान चेयरमैन PTI ने जारी किया कि मैं अपने मुकदमात इनकी अदालत से फैसला नहीं करवाना चाहता हूँ और इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। अगर मैं बयान करना शुरू करूंगा तो मैं एक बात यहाँ पे ये है, एक बात सर यहाँ पे ये है कि हम देखते हैं कि जिन जजेस पे एतराज हुआ वो उसके बावजूद भी बेंच का हिस्सा रहे। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के हवाले से कोई ऑडियो आई, फिर एतराज हुआ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनको अगले केस में अपने साथ बिठाया जिस केस में एतराज हो रहा था, साथ बिठा के पैगाम दिया। वो पैगाम कहाँ कहाँ गया आपको पता है। आ जाते हैं आपके हवाले से, आपने तोशाखाना केस फाइट कहाँ किया? सवाल मेरा ये, 1 साल तक तोशाखाना केस चलता रहा, आपने या अदालत का दायरा कार चैलेंज किया या आपने तरीका कार को चैलेंज किया? आपने उस केस के मेरिट्स डिस्कस नहीं किए, वहां पे डिफेंड नहीं किया आपने। और अभी भी अगर आप रिलीफ मांग रहे हैं तो आप तरीका कार को चैलेंज करके रिलीफ मांग रहे हैं सर, आप केस के मेरिट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आपको जब इससे पहले रिलीफ आपका जब खत्म किया गया, पुलिस पकड़ने गई, वहां पे हमने देखा कि अवाम के जत्थे बुला लिए गए और पेट्रोल बम फेंके गए, पुलिस की गिरफ्तारी को रेजिस्ट किया गया। ये भी अपने आप में बात एक जुर्म है सर।
آپ نے انصاف کے فراہمی کے پروسیجر میں جو رکاوٹ خود ڈالی تھی اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں آپ انتہائی انفیئر بات کر رہے ہیں. آپ نے ایک روز بھی عدالت میں جج صاحب کا کنڈکٹ دیکھا نہیں ہے، نہ آپ کو یہ علم ہے کہ وہاں پہ قانون کے تقاضے کیا ہیں. 11 مہینے میں یہ کیس کنکلوڈ ہوتا ہے، جبکہ اسی عدالت میں ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں سالوں پرانے 302 کے مقدمے ہیں، وہ فیصلہ نہیں ہوتے ہیں. توشہ خانہ کیس میں جو زیادتیاں ہوئی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ، جس طریقے سے یہ ٹرائل کنڈکٹ کیے گئے، یہ ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ ٹرائل اور انصاف کی توہین ہے. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ پیش نہیں ہوتے آئے، یہ ڈیفنس کا یعنی کہ ملزم کا حق ہوتا ہے کہ وہ اگر ایسی عدالت سے ان کا واسطہ پڑ جائے جہاں پہ ان کو شکوک ہو. یہاں ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت کے فیصلے کے حوالے سے تو مہینوں پہلے پوری قوم کہہ رہی تھی کہ جی یہ سزا کریں گے. ججز جو ہوتے ہیں وہ موسٹ انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں. یہاں پہ تو پریڈکٹیبلٹی جو ہے وہ تو کمپرومائز تھی ہی، بلکہ آج سے کل سے پرسوں اور پرسوں سے ترسوں کی بنیاد پہ یہ ٹرائل چلائے گئے. یہاں پہ کبھی بھی ہمیں نہیں سنا گیا. نمبر 1 رائٹ آف آڈینس نہیں دیا گیا. آپ کہتے ہیں میرے اپنے گواہان تھے، اگر الیکشن کمیشن اپنے گواہان پیش کر سکتا ہے تو ملزم کے سے آپ یہ حق کس طرح لے سکتے ہیں؟ میرے کون سے رشتہ دار تھے، ریکارڈ کے گواہان تھے، بی آر کے گواہان تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کا حق دفاعی نہیں ہے، یعنی آپ اپنے اگینسٹ الزام کو کنٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے گواہ لا رہا تھا تو اس لیے ان کا بڑا جائزہ. پھر آپ یہ دیکھیے مقدمے کا فیصلہ کر رہا ہے، پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو سزا دے رہا ہے اور آدھا گھنٹہ صبر نہیں کر سکتا ہے، جبکہ وکیل ان کے سامنے خواجہ عارف صاحب موجود تھے کہ جی آپ مجھے سن لیں. نہیں جی بس آپ کا وقت گزر گیا ہے، اور بغیر سنے وہ سزا دیتا ہے. یہ حضرت عمر کے اس قول کو آپ بھول گئے ہیں جو فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ نے انصاف کرنا ہے جب تک دونوں طرفین کو آپ سنیں گے نہیں، تو لہذا ان کو سننے کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے فیصلہ کرنا تھا. جس دن انہوں نے لندن جانا تھا جلدی میں انہوں نے فیصلہ کیا اور چلا گیا. یہ انصاف آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے یا انصاف ہوا ہے؟ پھر آگے یہ جب اپیل میں ہم گئے تو یہ فیصلہ جو آج سسپینڈ ہوا ہے آپ کہتے ہیں ریلیف ملی ہے. یہ نہیں، ریلیف نہیں ہے. اس پہ میں تردید کرتا ہوں، اس کی یہ کوئی ریلیف نہیں ہے اور نہ یہ کسی کا احسان ہے. یہ قانونی حق تھا. یہ پہلا فیصلہ نہیں ہے 426 کے تحت سزا کا معطل کیا جانا. ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں نظیریں ہیں. سپیریئر کورٹ کی 3 سال سادہ سزا ہے، سمپل امپریزنمنٹ. واشگاف غلطیاں عدالت نے بینچ نے خود اس کا اقرار کیا، سپریم کورٹ نے اس پہ کہہ دیا. اس کے باوجود جو ہے سسپینڈ اس روز نہیں ہوتی ہے جس روز اپیل آتی ہے، وہی فیصلہ آج ہوتا ہے 24-25 ایام کے بعد، جب ان کی 25 ضمانت کی درخواستیں خارج ہو چکی ہے اور ان کی گرفتاری کے لیے جواز بن چکے ہیں. تو یہ ریلیف آپ اس کو کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ پہلے دن سسپینڈ ہو جاتی، نہ خان گرفتار ہوتے، نہ خان کی یہ قید و بند کی صعوبتیں ہوتی، نہ چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانتیں خارج ہوتی. اب ہم ضمانتوں کو بھگتیں گے، ریمانڈ کو بھگتیں گے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو ریلیف ملا ہے. قطعاً ریلیف نہیں ملا ہے. پی ٹی آئی اور بالخصوص چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ مسلسل جو ہے نا انصافی ہو رہی ہے. ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دی ہے کہ 186A کے تحت اسلام آباد میں موجود ان کی تمام انکوائریز، ٹرائل کیسز جو ہیں وہ یا پشاور ہائی کورٹ منتقل کیے جائے یا پھر ان کو لاہور ہائی کورٹ جو ہے ان کی جورسڈکشن میں ٹرانسفر کیا جائے. کیونکہ یہاں آپ شاہ محمود قریشی کو دیکھیں، سیفر کیس میں اس پہ الزام ہی نہیں ہے کہ اس نے سیفر چوری کیا ہے. وہ 11 دن سے اس کا ریمانڈ دیا جا رہا ہے کہ جی سیفر اس سے برآمد کرنا ہے. جب آپ کا کیس ہی نہیں ہے تو کس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کے گھر پہ چھاپے مارے، اس کے دفتر پہ چھاپے مارے؟ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اسلام آباد میں انتہائی غیر محفوظ ہیں اور کسی بھی صورت میں ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. عمران خان کے وکیل ہم سے بات کر رہے تھے. ایک وقفہ لیں گے ناظرین، وقفے کے بعد ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے. کیا عمران خان صاحب کو جو ریلیف ملنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کیا یہ آگے تک چلے گا؟ کیا نوبت کسی ڈیل کی آئے گی؟
کیا بشرا بی بی کی ملاقات اسلام آباد کے ہوٹل میں کسی ایسے اسلامی ملک برادر اسلامی ملک کے سربراہ سے ہوئی ہے جس میں انہوں نے اپیل کی ہو کہ عمران خان کی مدد کی جائے؟ ان تمام رازوں سے پردہ اٹھائیں گے اس وقفے کے بعد۔ انہوں نے کام کر دکھایا، کیا ڈیل اور ڈھیل مل گئی؟ سربراہ تحریک انصاف کی سزا معطلی کے بعد الزامات اور سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کچھ اہم ملاقاتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمداللہ نے پوچھا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی بشرا بی بی کی ملاقاتوں کا نتیجہ تو نہیں؟ اپنے بیان میں حافظ حمداللہ نے کہا، سیاسی مخالفین کو این آر او کا تانا دینے والا اپنی اہلیہ کی طرف بھی نظر ڈالے۔ انہوں نے سوال کیا، بشرا بی بی کس کے لیے دوست اسلامی ملک سے این آر او مانگ رہی ہیں؟ حافظ حمداللہ نے یہ بھی پوچھا کہ بشرا بی بی اسلام آباد کے 5 سٹار ہوٹل میں اہم شخصیت سے کیوں ملی؟ ترجمان پی ڈی ایم نے کہا، چیئرمین پی ٹی آئی ملک سے باہر جانے کے لیے منتیں کر رہے ہیں۔ بشرا بی بی نے اہم شخصیت کو بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی ملک سے باہر جانے کو تیار ہے۔ بشرا بی بی کی ملاقاتوں کے بارے میں صحافی نعیم اشرف بٹ نے ویلاگ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ چیئرمین تحریک انصاف کی اہلیہ نے دوست اسلامی ملک کی اہم شخصیت سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس پر کالم نگار اوریہ مقبول جان نے بھی ٹویٹ کی کہ نعیم اشرف بٹ نے ملک کا نام تو چھپا لیا ہے مگر اسلام آباد کے تمام سفارتی حلقوں کو اس ملاقات کا علم بھی ہے اور ملک کا نام بھی معلوم ہے۔ اشارے کے لیے کافی ہے کہ ابھی اس ملک میں فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوا ہے۔ اس سے پہلے تحریک انصاف اپنے چیئرمین کو ریلیف دلانے کے لیے مغربی ممالک کے سفیروں سے مدد بھی مانگ چکی ہے اور بیرون ملک لابنگ بھی کر چکی ہے۔ اب وہ ملک کے ناراض طبقات کو بھی منانا چاہتی ہے۔ صحافی انصار عباسی کی 26 اگست کی خبر کے مطابق سربراہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں صلح کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کے سربراہ کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی بھی گرفتار ہیں۔ ایسے میں پی ٹی آئی کی دوسری سطح کی قیادت بھی وہ راستے اور ذرائع تلاش کر رہی ہے جن کی مدد سے پارٹی کو موجودہ صورتحال سے باہر نکالا جا سکے۔ پارٹی میں اس بات پر بھی بحث ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مسلسل کشیدگی سے پارٹی کو فائدہ ہے، نہ ملک کو نہ ادارے کو۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پارٹی سے متعلق اپنی موجودہ پالیسیوں کا جائزہ لے۔ اس کے عوض ادارے کو یہ ضمانت دی جا سکتی ہے کہ سربراہ تحریک انصاف، فوج اور اس کی اعلیٰ قیادت کے حوالے سے اپنا موقف نرم کرے۔ بات کریں گے اسی خبر کو بریک کرنے والے سینئر صحافی نعیم اشرف بٹ صاحب سے۔ بٹ صاحب، بشرا بی بی جو ملاقاتیں کر رہی ہیں، کہاں کتنی ملاقاتیں اب تک ہو چکی ہیں اور کیا جو موجودہ ریلیف ہے جیسا کہ الزام لگایا جا رہا ہے، کیا انہی ملاقاتوں کا نتیجہ ہے وہ ریلیف؟ جی بالکل علی بھائی، ملاقاتیں بالکل ہو رہی ہیں اس طرح کی خفیہ، اور بشرا بی بی ہی کر رہی ہیں۔ ایکچولی کچھ دن پہلے انہوں نے اسلام آباد میں ایک اہم کہہ لیں شخصیت سے ملاقات کی جو برادر اسلامی ملک سے ان کا تعلق ہے، اور وہ وہاں پر ایک وقت میں وزیر بھی رہے ہیں، اور جب خان صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت ایل این جی کے معاملات بھی ان کے ساتھ جو ہوئے تھے اس میں اسی شخصیت کے ساتھ سارے معاملات طے ہوئے تھے، اور ان کا بزنس بھی ہے ایل این جی کا اس ملک میں۔ تو یہ رائل فیملی کے بھی ہیں اور اہم شخصیت ہیں۔ ان سے کچھ روز پہلے ریڈ زون کے پاس ایک 5 سٹار ہوٹل ہے، وہاں پر یہ ملاقات ہوئی، اور اس کو ظاہر ایسے کیا گیا جیسے یہ اتفاقیہ تھی، اور کیونکہ یہ ایسی جگہ پر ہوٹل میں ہوئی جو وی وی آئی پی جہاں فارنرز ٹھہرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک ریسٹورینٹ ہے۔ ریسٹورینٹ میں یہ ملاقات ہوئی، اور ریسٹورینٹ میں ظاہر ہے 2 لوگ نہیں، مختلف لوگ جو بھی مہمان وہاں ٹھہرے ہوتے ہیں وہ وہاں آتے ہیں، تو ظاہر تو یہی کیا گیا، لیکن وہاں پر بات چیت جو ہے وہ 100% کنفرم ہے، وہ خان صاحب کے متعلق ہی ہوئی ہے۔ اور وہ چاہ رہے ہیں بشرا بی بی کہہ لیں یا خان صاحب کے قریبی کہ کوئی ریلیف کے لیے ہر کوئی کردار ادا کرے، چاہے وہ ملک سے باہر کی کوئی اہم شخصیت ہو۔ تو یہ بات کنفرم ہے، کافی جگہوں سے چیک کی گئی ہے، اور ایون ہوٹل تک بھی یہ چیک کیا گیا، اور پھر ہی ہم نے یہ خبر جو ہے چلیں ایک کام بٹ صاحب نام ہی لے لیں۔ ابھی حال ہی میں ہم نے ہنٹ دیا کہ وہاں پہ فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوا ہے۔ فٹ بال کا ورلڈ کپ تو قطر میں ہوا ہے، قطر سے ہی ایل این جی کی ڈیلز جو ہیں وہ ہماری ہوئی تھی پی ٹی آئی کے دور میں، تو قطر ہے وہ ملک؟ آپ کی مرضی ہے، میں نے تو بتا دیا دوست اسلامی ملک، اور دوست اسلامی ملک آپ دیکھ لیں، اور جہاں پہ ایل این جی بھی ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں، آپ خود فیصلہ کر لیں اس میں۔ ماشاءاللہ سمجھدار ہے، وہ بھی جانتی ہے کہ وہ کون سا ملک ہے جہاں پہ یہ 2 چیزیں ہوئی ہیں۔ اچھا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی تحریک انصاف نے پیغام پہنچایا ہے، کیا جواب آیا ہے بٹ صاحب ان کا؟
देखें, उसके लिए तो किसी की स्टोरी की जरूरत ही नहीं है। वो तो खान साहब जेल जाने से पहले खुद कहते थे नाम लेके, वो तो उसके लिए तो किसी की स्टोरी की जरूरत ही नहीं है। वो तो खान साहब जेल जाने से पहले खुद कहते थे नाम लेके, वो तो खुद कहते थे मेरे से बात करें। आखिरी दफा भी उन्होंने जेल जाने से एक दिन पहले भी हिताब में यही कहा था। तो वो तो उसकी तो किसी स्टोरी की जरूरत ही नहीं है ना। वो तो हर वक्त है, वो हर वक्त कोशिश हो रही है। बल्कि कुछ रोज पहले आपको याद होगा जब वो अभी जेल में नहीं थे गए, तो बल्कि महीना हो गया शायद इस बात को, एक खबर हमने नशर की थी कि खान साहब को मिस कॉल्स आना शुरू हो गई हैं। यानी उनसे 2-3 दोस्तों के जरिए राब्ते की कोशिश की जा रही है। असल में मसला खान साहब का ये है कि उनका एतबार कोई नहीं कर रहा। यानी जिन लोगों को कहा गया कि आप बात करें, वो बीच में नहीं आए। हालांकि आमतौर पे तो लोग ऑनर फील करते हैं कि इतनी बड़ा जब मामला हो, 2 बड़ी शख्सियात में आप बात करवाएं, तो वो बंदा बड़ा 2 हाथ बढ़ के वो बताता भी है और वो उसमें आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें वो तीनों ने माजरत की थी। अच्छा, इसलिए ये कोशिश जो है वो हर वक्त है, लेकिन एतमाद का फुकदान बहुत ज्यादा है और अभी तक कोई कामयाबी वाली बात अभी नहीं हुई। वो इवन फॉरेनर जो हैं उनको भी और लोकल भी, अच्छा, अभी वो कामयाबी की बात नहीं है। लेकिन बहरहाल ये काम जारी है और उनके जेल जाने से पहले का जारी है। और इसी तरह मियां साहब के साथ मामला हुए थे। बस आप ये ज़हन में रखें, क्रॉस कोई नहीं लगता किसी को, ना लगा। अच्छा, ये बताएं कि प्लान क्या है भट्ट साहब? तहरीक इंसाफ को रखा जाएगा या ख़त्म करेगा, डिसमेंटल कर दिया जाएगा? इमरान खान सियासत का हिस्सा रहेंगे या फिर हमेशा के लिए उनको टाटा बाबे कर दिया जाएगा? प्लान क्या है सर? बस वक्त है, क्योंकि अभी तो इलेक्शन नजर ही नहीं आ रहे किसी को, तो ये हल्का बंदियां और फिर अभी तो कुछ महीनों की बात है। इसलिए मामला तो होने को ब्रेक थ्रू जल्दी भी हो सकता है, वक्त भी लग सकता है। अब जाहिर है हम बार बार बात करेंगे, क्योंकि माजी करीब की मिसाल हैं और चीज़ें मिलती हैं, वो है नवाज शरीफ। तो उनके साथ टाइम लग गया था इतनी जल्दी, तो मामला प्लेटलेट्स उनके जल्दी कम नहीं हुए थे, कुछ महीने लगे थे प्लेटलेट्स कम होने में। तो अब खान साहब का भी अभी तो कुछ दिन हुए हैं, देखें कब तक इनकी वो होती है सेटिंग। और लेकिन बुशरा बीबी ने एक सोर्स ने ये भी कहा, अगरचे ये बड़ी मुश्किल बात है मानने की, लेकिन उन्होंने कहा कि ये भी कहा है कि खान साहब खामोश रहेंगे बाहर आके। और शायद मुल्क से बाहर का भी बात की, लेकिन खान साहब खुद ये बड़ा क्लियर कर रहे हैं बार बार, वो मैसेजेस जो उनके वकला के जरिए भी आ रहे हैं कि वो तो उनकी बहन भी कह रही हैं कि वो मुल्क के बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन बहरहाल जो बुशरा बीबी की मुलाकात हुई है, उसमें एक सोर्स ने ये भी कहा है कि वो ये भी बात हुई है कि खान साहब बाहर आके अच्छे बच्चे बनेंगे और खामोश रहेंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे। अच्छा, ये जो आपने इससे पहले कहा था कि नवाज शरीफ की डील को भी टाइम लग गया था, डेफिनेटली ये ज़रा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। वो डील लॉक कैसे हुई थी सर? कौन कौन इसमें शामिल था? उस साइड से कौन शामिल था? यहाँ से तो चलो कुछ लोगों को पता था कि वो कौन है जो डील ब्रेक करना चाह रहे हैं। ये डील मैच्योर कैसे हुई थी नवाज शरीफ वाली? वो सारे ही थे, आप पता है उस वक्त मैं भी समा में था, आप भी अली भाई समा में थे, और उधर भी हमने ये खबर ब्रेक की थी। जब आप याद करें, ये बल्कि यही दिन थे, तो एक मारूफ बिजनेसमैन जो हैं, ये स्टार्ट हुआ था। बिजनेसमैन जो हैं उन्होंने एक दिन खान साहब से मुलाकात की, उस वक्त वजीर आजम थे। अगले ही रोज वो यहाँ पर कोटला जेल में आ गए और मियाँ साहब से उनकी मुलाकात बाहर ग्राउंड में, जेल की ग्राउंड में करवाई गई थी, कमरे में। वो उन्हें पता कि बातें रिकॉर्ड हो जाएं, वो शर्त थी उस शख्सियत की, बहुत अहम मारूफ शख्सियत है बिजनेस की। तो वो उससे अगले दिन उनको मिल के मियाँ साहब को दोबारा उनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई थी। अभी तो खान साहब कहते हैं कि ये उनको पता नहीं चला, या सारा उन्हें पता था, उनकी मर्जी से डील हुई थी और मियाँ साहब बाहर गए थे। तो इसलिए ये जो नजर आता है बाज का, वो उस तरह होता नहीं है। तो उस वक्त भी हमने ये बताया था कि मियाँ साहब से ये कैसे हो रहा है कि बाहर के लोग भी थे, अंदर के भी थे। फिर बाहर का मैं आपको बताता हूँ कि उस पर मैं नाम ले लेता हूँ, प्रोफेसर साजिद मीर, वो ऑन रिकॉर्ड हैं। उनका इंटरव्यू किया उस वक्त जब मुझे पता चला कि उनके जिस इस्लामी मुल्क से बहुत ज्यादा ताल्लुकात हैं, वो कुछ शख्सियात भी हैं और उनके नुमाइंदे भी मिले हैं। बिजनेसमैन भी कराची के ही है ना, मैं गलत नहीं हूँ अगर तो? हाँ, साजिद मीर साहब ने, तो इसलिए वो भी इसी तरह सब ही मिले हुए थे।
اس میں بھی ٹوٹی فروٹی معاملات چلیں گے. چلیں ٹھیک ہے, آپ نے انتہائی مختلف انداز میں جو ہے وہ دے دی ہیں. بٹ صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ایک وقفہ لیں گے ناظرین. اب ایک عوام کا ایشو ہے, اور وہ ایشو ہے, وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, وہ ہے بجلی کا. کاروبار نہیں ہو پا رہا ہے. کاروبار تو خیر دور کی بات ہے, عام رہائشی جو لوگ ہیں, عام رہائشی مکانوں میں رہنے والے لوگ, وہ تک اپنا بل ادا نہیں کر پا رہے ہیں, احتجاج کرنے پہ مجبور ہیں, بل جلانے پہ مجبور ہیں. اس کا حل کیا نکلے گا, اس پہ بات کریں گے اس وقفے کے بعد. گھنٹے کا حکومت کو ٹائم دیتے ہیں, اگر حکومت نے 72 گھنٹوں میں بجلی کی فوری قیمتیں واپس نہ لیں تو یہ احتجاج کا سلسلہ بڑھائے, اور ہڑتال اگر کرنی پڑی تو اس سے بھی گریز نہیں کریں. الحق صاحب نے 2 ستمبر کی ہڑتال کا اعلان کیا. کتوں دینا کار بھی 40,000 بل آیا وا ہوندی وجہ تو پریشان سگا. پہیا جام ہڑتال اور ہر قسم کی نافرمانی کی جائے گی. دیے جا رہے ہیں ان کے یونٹ بند کیے جانے چاہیے. تاجران اور عوام اب اس وقت تک واپس نہیں لوٹیں گے جب تک حکومت کو ہوش نہیں آ جاتا. ناظرین, صورتحال سنگین ہو چکی ہے, بلکہ بے قابو ہونے کی طرف بڑھ رہی ہے. حکومت ریلیف دینے کے لیے کسی بھی فیصلے تک پہنچنے میں ناکام ہے, اور بجلی کے بھاری بلوں کے خلاف احتجاج کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. صادق آباد اور نجکوٹ سے یہ دل دہلا دینے والی خبریں بھی آئی ہیں کہ بجلی بلوں کی وجہ سے ایک خاتون اور 28 سالہ نوجوان نے خودکشی کر لی. سیاسی جماعتیں, سرکاری ملازمین اور تاجر بھی احتجاج میں شامل ہو گئے ہیں. بجلی بلوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں, کاروبار بند کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. شہری کہتے ہیں کہ نہ تو وہ بل جمع کرائیں گے, نہ اپنے گھروں کی بجلی کاٹنے دیں گے. آزاد کشمیر کے شہریوں نے تو احتجاج کے دوران ایک منفرد مطالبہ پیش کر دیا. راولہ کوٹ کے نوہا میں مکینوں نے محکمہ برقیات کو ایک درخواست دی ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے علاقے سے بجلی کی تمام تنصیبات ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے, اور یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ تنصیبات کا 42 برس کا کرایہ بھی ادا کیا جائے. مکینوں کا کہنا ہے کہ جب حکومت نے اس علاقے میں کھمبے, ٹرانسفارمرز اور تاریں نصب کی, اس وقت مقامی افراد سے کوئی معاہدہ نہیں کیا. آج تک ان تنصیبات کا کوئی کرایہ یا معاوضہ بھی نہیں دیا گیا. درخواست گزاروں نے مطالبہ کیا کہ 1 ماہ کے اندر اندر یہ تنصیبات ہٹائیں, ورنہ بجلی کے بل نہ بھیجیں. 2 وقت کی روٹی سے تنگ عوام پوچھ رہی ہے, وہ بلوں میں شامل ٹیکسوں کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے. لیکن اب تو ریلیف کے منتظر شہریوں پر ایک اور بجلی گرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا. ناظرین, سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی کی قیمت میں مزید 2 روپے 7 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کر دی ہے. اگر نیپرا نے یہ درخواست مان لی تو بجلی صارفین پر 35 ارب روپے کا اضافی بوجھ منتقل ہوگا. یعنی مہنگی بجلی سے تنگ عوام کے لیے بجلی مزید مہنگی ہو جائے گی. نگران حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے 3 دن سے اجلاس پہ اجلاس کر رہی ہے, لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائی. آج کا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہو چکا ہے. حکومت کے زیر غور مختلف تجاویز خبروں کی صورت میں تو سامنے آ رہی ہیں, لیکن ابھی تک باقاعدہ کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا. میڈیا میں سامنے آنے والی تجاویز کے مطابق حکومت بلوں کی اقساط کر کے انہیں سردیوں میں وصول کرنے کا سوچ رہی ہے. موسم سرما کے مہینوں میں بجلی کا بل کم آتا ہے, تو موجودہ بلز کی اقساط اکتوبر سے وصول کی جائیں گی. تاہم یہ فیصلہ بھی IMF کے منظوری سے مشروط ہے. خبروں کے مطابق حکومت نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ سہ ماہی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کے اثرات ابھی فوری طور پر صارفین پر منتقل نہیں کیے جائیں گے, بلکہ اکتوبر سے لے کر مارچ تک بتدریج صارفین تک پہنچائے جائیں گے. سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ ٹیرف 5 روپے 40 پیسے فی یونٹ بنتا ہے, لیکن اسے 2 روپے 31 پیسے کی اقساط میں صارفین سے وصول کیا جائے گا. جہاں تک بجلی کے بلوں میں شامل ٹیکسز میں کمی کی بات ہے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ یہ کمی IMF کو اعتماد میں لیے بغیر کی ہی نہیں جا سکتی. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے اسی ایشو پہ بات کرنے کے رہنماؤں نے, چیمبر آف کامرس کے رہنماؤں نے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس جناب کاشف انور صاحب. سر بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ہمیں جوائن کیا ہے عتیق میر صاحب نے, آپ چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ میر صاحب کہ آپ نے وقت نکالا. اور ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا ہے جناب اجمل بلوچ صاحب نے, پریزیڈنٹ آل پاکستان انجمن تاجران. بلوچ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ میں اپنے معزز مہمانوں کی طرف بڑھوں, ہمارے نمائندہ صدیق ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ اجلاس میں نتیجہ کیوں نکل پا رہا. صدیق صاحب یہ بتائیے گا, اجلاس پہ اجلاس ہو رہا ہے, وجہ کیا ہے آخر؟ وہ جو کہاں پہ ہارنز لاک ہوئے ہوئے ہیں, کہاں پہ معاملہ آگے نہیں بڑھ پا رہا؟ سب سے بڑا IMF ہی ہے. نہ ہم ان کی مرضی کے بغیر کچھ کر سکتے, نہ کسی قسم کا ریلیف دے سکتے ہیں, نہ کسی قسم کے ٹیکسز اور ڈیوٹیز میں کمی کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے سامنے ہے کہ عوامی احتجاج دن بدن جو ہے وہ شدت پکڑ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود اس نگران حکومت کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے.
आज भी जो निगरान वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उस इजलास में भी मुख्तलिफ तजावीज़ तो शेयर की जाती रहीं, लेकिन आपने देखा किसी किस्म का कोई एलामिया जारी नहीं किया गया, क्योंकि फ़ैसला ही नहीं हो सका। और फिर जो हमने अपने ज़राए से ख़बर हासिल की, उसके मुताबिक इन्होंने एक फ़ैसला किया कि जो 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं, इनसे 6 माह में अक़सात की वसूली जो है वो की जाए। लेकिन ये भी कहा गया कि जो ये वसूली के हवाले से जो फैसला है उसके लिए भी IMF के पास जाया जाए। तो इस सिलसिले में वजारत ख़जाना को ये कहा गया कि वजारत ख़जाना IMF से के साथ रब्ता करे, क्योंकि हम उनको जो PDM की जो हुकूमत थी उनको तहरीरी तौर पर ये दे चुकी है, यकीन दहानी करा चुकी है कि जो भी रिलीफ होगा, जो वो सारे का सारा या जो पावर सेक्टर पे सब्सिडी होगी, जितनी भी सब्सिडी होगी वो हम जो है वो ख़त्म करेंगे। अब उसको ये कैसे बहाल कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात आड़े आ रही है, क्योंकि वजारत ख़जाना ने आज वाज़े तौर पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि IMF के प्रोग्राम को हम अगर छेड़ेंगे तो अगली किस्त हमें नहीं मिलेगी, और अगली किस्त ना मिली तो हमारे लिए माशी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। टैक्सेस में कमी, विद होल्डिंग टैक्स, साथ ही साथ फिर जो दीगर टैक्सेस हैं उसमें कमी के हवाले से कुछ तजावीज़ थी, जो बिल्स हैं उसमें एक साथ करने की तजावीज़ थी। इवन के जो मुफ्त बिजली सरकारी अफसरान की वो तो ये ख़त्म कर सकते थे, जिसके ऊपर अगर ये ख़त्म कर दे 34 करोड़ यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं, 12 अरब रुपया उसकी बचत हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर भी किसी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं हो सका। ना वज़ीर इत्तलात ने आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर की, ना उन्होंने जनाब इस हवाले से कोई इलामिया जो है वो जारी किया, क्योंकि कोई फ़ैसला नहीं हो सका। अवाम का जो बढ़ता हुआ एहतजाज है वो आपके सामने है, लेकिन इसके बावजूद निगरान हुकूमत बेबस है। सिद्दीक साजिद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया सिद्दीक साजिद की गुफ्तगू से जो कि इजलास है। एक बात तो वाज़े है अजमल बलोच साहब, रिलीफ नहीं मिल रहा, फौरी रिलीफ तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। IMF को हम गारंटीज दे चुके हैं, PDM की गवर्नमेंट गारंटीज दे चुकी है, देयर इज नो वे वी कैन रिवर्ट बैक फ्रॉम इट। सर, इसका मतलब है कि 2 दिन के बाद आप एहतजाज करेंगे, फिर तो आगे एहतजाज ही एहतजाज है, रिलीफ तो नहीं है कहीं पे। देखिए, बात ये है कि ये जो हुकूमत चली गई है, ये इस वाहिद निगरान हुकूमत है पाकिस्तान की तारीख की जिसको इख्तियार देकर गई है। इख्तियार ये दे गई है कि IMF के साथ हर तरह का मुआहदा कर सकते हैं, ये हर एक के साथ, मतलब जिस तरह PDM की गवर्नमेंट कर रही थी, बिल पास करके इनको सारे इख्तियारात दे के गई है। अब ये कहें जी हम कुछ कर नहीं सकते, तो ये बात ठीक नहीं है। बल्कि आपको तो पता है वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया मुल्क छोड़ के अगर कोई जाना चाहता है तो कोई मसला नहीं है, चला जाए। अगर ये बात कोई करे कि वज़ीर आज़म साहब ये बिल अगर कोई ने जमा कराए तो फिर क्या होगा, फिर भी तो आप कहें ना कि कोई नहीं, ना जमा कराएं, कुछ नहीं हो सकता। बात यह है कि आपने कहा कि ये जो रिलीफ की बात आपने की, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, आज तक ये हुकूमत चोरी को नहीं पकड़ सकी है। मैं तो सिपा सलार साहब से गुजारिश करूँगा, और बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं, फ़ौज मुश्किल में लोगों को निकालती है, सैलाब ज़दगान के लिए, ज़लज़ला ज़दगान के लिए, बिजली चोरों को पकड़ने के लिए कोई आप प्लान करके इस मुल्क को निजात दिलाएं, ताकि ये जो चोरी होती है उसका जुल्म आम आवाम पे पड़ता है, ये एक काम कर दें। मेरी ज़ाती तौर पे एज ए सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान ये उनसे गुजारिश है। दूसरी बात ये है कि अगर लोग ये कहते हैं जी IMF के साथ मुआहदा ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, अगर ये लोग बिल जमा नहीं कराएंगे तो फिर IMF कहाँ खड़ा है और हुकूमत कहाँ खड़ी होगी? मुझे इस बात का किसी के पास जवाब नहीं है। अगर वो रेवेन्यू इकट्ठा ही नहीं हो पाएगा, देखिए अभी पैसे तो है नहीं। हाँ, देखिए ना, अब बात ये है अजमल साहब, ये आपने बड़ा अच्छे 2 नुकात बड़े अच्छे हैं आपके। एक तो बिजली चोरी, और मैंने कल भी एक रिपोर्ट जो है जो मैंने बताई थी नाज़रीन को कि पेशावर में 35% थेफ्ट होती है। सबसे ज़्यादा थेफ्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी की वो सिंध में होती है, सखर में 37%, हैदराबाद में 32%, लाहौर में 11%, गुजरावाला 9%, बाकी शहरों में भी होती है लेकिन कम होती है। हम अगर ये थेफ्ट नहीं रोक पा रहे, उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये हो जाए कि आवाम बिल देने से इनकार कर दे, तो वो जो IMF ने टारगेट दिया हुआ टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का, वो कहां से होगा? रमन साहब, सर ये अब आपको कहीं मामला इसका कोई हल नजर आ रहा है? सर, डू यू सी कि कहीं जाता हुआ नजर आएगा? आप 2 दिन एहतजाज करेंगे, हुकूमत को होश आएगा, वो इस मामले को सेटल कर लेंगे? नहीं सर, नहीं, देखें, हमें एहतजाज जो करना होता है ना, एहतजाज हम खुशी से नहीं करते हैं, ये बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा नुकसान होता है, ताजरों का भी होता है, हुकूमत को टैक्सेस का भी नुकसान होता है। इनको चाहिए, अगर इन्होंने सिस्टम को बचाना है
تو یہ جو اضافہ کیا گیا اس کو واپس لے لیں، ورنہ یقین کریں سر ہم اضافہ ایک واپس نئے لے بحران بھی میں لیں چلے جائیں گے۔ تب بھی معاشی بحران تو ہے نہیں سر، تب بھی بارے میں نہیں ہے، مجھ سے کہتے ہیں دس ماننے کے بارے میں نہیں ہے۔ اگر یہ اضافہ واپس لے لیں تو کتنے کا، 60 روپے کا یونٹ ہے کہ 40 کا ہو جائے گا؟ 40 بھی آج کل بھرنا کہ آج کل آسان نہیں ہے عام بندے کے لیے یہ بجلی کا بل دیکھیں بھرنا۔ لوگوں نے کچھ کام ٹھنڈا ہو جائے گا، یہ جو اضافہ کیا گیا اس کو لیں گے تو لوگ ہو سکتا ہے اس کو جو اس کو ختم کر کے پھر قسطوں میں کریں۔ اس نقطے پہ آتے ہیں کہ کیا اضافہ پاکستان ہمارا ہے، اضافہ واپس کیا جا سکتا ہے؟ سر میں باقی مہمانوں کی طرف جا رہا ہوں، یا وہ جو ایک ٹیکسز کا جو بوجھ ہے جو میں نے کہیں دنیا میں اور نہیں دیکھا کہ اصل کاسٹ جو ہے وہ 40% رہ جاتی ہے اور ٹیکسز 60% پہ پہنچ جاتے ہیں۔ انور صاحب، سر از دیر اینی سولوشن ٹو دیٹ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اتنے پھنس چکے ہیں بھنور کے اندر کہ ہم اس سے اب نکل نہیں سکتے، اور یہ بات نہیں ہے کہ ہم ٹیکسز کیوں بڑھاتے جا رہے ہیں اور ہم نے ٹیکسز کیسے کم ہو سکتے ہیں۔ ٹیکسز نہیں کم ہو سکتے، وہ اس لیے نہیں کم ہو سکتے، ہمارا اس دفعہ جو ہم نے ایگریمنٹ کیا IMF کے ساتھ 9,000 ارب روپے کا کیا ہے کہ ہم لیں گے، ایکسپورٹس ہماری ہیں نہیں، انڈسٹری ہماری بند ہو گئی ہے، ٹیکس بیس ہمارا بڑھ نہیں رہا، ہم اس 9,000 ارب روپے کو کیسے پورا کریں گے؟ مشروط کیا جاتا ہے IMF کی طرف سے کہ اگر آپ کہ ٹیکس کلیکشن نہیں ہوگی، آپ کا ٹیکس بیس نہیں بڑھے گا تو ہم آپ کا اگلا جو آپ کو قسط دینی ہے وہ ہم آپ کو قسط نہیں دیں گے۔ کر لینا سر ایک ہی بندے۔ اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو سر، یہ بجلی کا بل میرے سامنے ابھی کھل جائے گا، یہ میں نے کہیں شیئر کیا تھا۔ اچھا اس میں سر 2-3 جگہوں پہ بڑی مزے کا چیز ہے، ایک بجلی کے بل میں لکھا ہوا ہے ٹیکس، پھر لکھا ہوا ہے فردر ٹیکس، اچھا پھر ایک اور لکھا ہوا ہے ایکسٹرا ٹیکس، اور لکھا ہوا ہے انکم ٹیکس۔ اچھا کچچھ ایسے بھی گھر ہیں جو چندے پہ چلتے ہیں، زکوٰۃ پہ چلتے ہیں، ان سے بھی انکم ٹیکس۔ یہ ٹیکس کا کلیکشن کا طریقہ کار آپ دنیا پھر چکے ہیں، باقی مہمانوں نے بھی دیکھی ہوگی دنیا میں کہیں ہے کہ ٹیکس، فردر ٹیکس، انکم ٹیکس، پھر ایک اور ایکسٹرا ٹیکس، یہ کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجبوری سرکار کی یہ ہے کہ انہوں نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں، اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ ڈیزل کی پرائس کو بڑھا دیں، پیٹرول کی پرائس کو بڑھا دیں، بجلی کی قیمت کو بڑھا دیں، سوئی گیس کی قیمت کو بڑھا دیں، جو بھی آپ کی یہ یوٹیلیٹیز ہیں جب آپ ان کی قیمت کو بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کے گھر میں سوئی گیس کا میٹر ہے، بجلی کا میٹر ہے، ہر ایک نے ڈیزل استعمال کرنا ہے، ہر ایک نے پیٹرول استعمال کرنا ہے، ہر ایک نے موبائل استعمال کرنا ہے۔ اب جس نے کارڈ بھی ڈلوانا ہے، آپ پہلے 25 روپے ود ہولڈنگ دیتے تھے، اگر آپ اس کو 100 بھی کر دو گے تو اس نے وہ لینا ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے ایسی جگہوں پہ، کیونکہ ٹیکس بیس نہیں بڑھ رہا، اور وہ دس از اے سیپریٹ ڈیمانڈ اور سیپریٹ ڈسکشن ہے کہ وہ کیوں نہیں بڑھ رہا۔ بات یہ ہے ہم جس لہج پہ یہاں پر پہنچے ہیں، سوال یہ کرنے والا ہے کہ اس وقت جو آپ کا 2.5 ٹریلین روپیز کا سرکولر ڈیٹ ہے وہ پیسے لیجئے۔ آپ آلٹرنیٹ انرجی کا آپ نے کیا آج بھی کچھ سوچا ہے؟ آپ نے آج بھی کچھ نہیں سوچا۔ آپ نے واٹر ریزروائرز کا آج بھی کچھ سوچا ہے؟ نہیں سوچا۔ ہائیڈل کا آج بھی کچھ سوچا ہے؟ نہیں سوچا۔ آپ تو حتیٰ کہ آپ تو سولر جو آپ کنزیومر نے اپنے پیسے سے لگانا ہے، آپ تو اس کو بھی نہیں لگانے دے۔ آپ کو کیپیسٹی چارجز دینے نا، اگر 500 گھروں میں سے 100 گھروں نے لگا لیا سولر، تو جو کیپیسٹی چارجز کا اضافی بوجھ ہے وہ آپ باقی 400 سے لیں گے، تو وہ تو بات وہیں کی وہیں آگے سے۔ نہیں دیکھیں اب بات دیکھیں، ہمیں کہیں تو آنا ہے، ہمیں کہیں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اچھا میرا ایک یہاں پہ میرا ایک استدلال ہے سر، میں یہ عتیق میر صاحب کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ کے سامنے بھی رکھوں گا سر۔ بعد میں ایران سے بھی خبر آئی ہے کہ ایران نے کہا کہ 8 روپے کا یونٹ لے لو ہم سے، بہت سستی بجلی وہ بنا رہے ہیں اپنی نیچرل گیس سے۔ خیر وہ ہم نے نہیں لینی، ہمارے میں اتنی وی ڈونٹ ہیو اے اسپائن۔ اچھا عتیق میر صاحب، یہ UNDP کی رپورٹ ہے، سینیٹر مشتاق صاحب نے اس کو قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کوٹ کیا تھا، اینڈ آئی کوٹ ان کوٹ، 17 ارب ڈالر کے سالانہ مراعات یافتہ طبقے کو، یہ جو بڑی ان کی گاڑیوں میں پیٹرول ڈلتا ہے، مفت بجلی، مفت مالی، مفت سکول، پتہ نہیں کیا کیا جو اشرافیہ کو جاتا ہے، 17 ارب ڈالر اس کی لاگت ہے۔ اگین UNDP کی رپورٹ ہے سر، ملک کی 22% زرعی زمین پہ آپ کی 1% جاگیردار اشرافیہ کا قبضہ ہے، جس کے واجب الادا 900 ارب روپے ٹیکس ہے سر، وہ ادا کرتے ہیں 3 ارب روپے۔ یہ اگین میں سینیٹر مشتاق کو اور UNDP کی رپورٹ کو کوٹ کر رہا ہوں سر۔ اب رہ گیا پیچھے آپ جیسا، میرا جیسا، بلوچ صاحب جیسا یا انور صاحب جیسا طبقہ کہ جس کے موبائل سے بیلنس کاٹ لیا جائے گا یا اس کی بجلی کے بل سے جو ہے وہ کاٹ لیا جائے گا۔ سر یہی ہوگا یا آپ کے احتجاج میں یہ مطالبہ بھی ہے کہ ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لائیں جو ابھی تک نہیں ہے؟ دیکھیں ہمارا تو سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ یہ وسائل کی جو تقسیم کا نظام ہے
اس میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ جب اس حد تک استحصال کا شکار ہو جائے ایک عام آدمی کہ اس کے لیے ایک طرف تو 2 وقت کی روٹی مشکل ہو جائے، بجلی کا بل دینا دشوار ہو جائے، اس کے لیے سفر مشکل ہو جائے پیٹرول کے مہنگے ہونے کی وجہ سے، بسوں کے ٹکٹس بڑھ جانے کی وجہ سے، تو اس قربانی میں تمام طبقات کو شامل ہونا چاہیے۔ کیا حق پہنچتا ہے اشرافیہ کا یا ان لوگوں کا جو 20-20 لاکھ روپے تنخواہیں بھی لیں اور پھر اس کے بعد وہ گول چھرے بھی اڑائے، مفت پیٹرول کی سہولت انہیں حاصل ہو، مفت بجلی، مفت کرائے مکانوں کے اور ان گنت سہولتیں۔ اب اس نظام کو ختم ہونا چاہیے۔ ابھی میں بات سن رہا تھا آپ لوگوں کی کہ جس میں کہا گیا کہ IMF موجودہ حکومت اس کے لیے مشکلات ہے کہ IMF کی شرائط کو تبدیل کر سکے۔ دیکھیں اس وقت یا تو خود ڈوبتے ہوئے اس ملک کے لیے لوگ قربانیاں دیں یا پھر ان سے قربانیاں لی جائیں۔ وہ طاقت جو پورے نظام کو تبدیل کر دیتی ہے وہ طاقت کہیں باہر نہیں ہے، وہ اس ملک میں موجود ہے۔ وہی طاقت سب سے پہلے وہ پہل کرے کہ ہم اپنے سے ابتدا کرتے ہیں، ہم واپس کرتے ہیں اپنے افسران کو جو مفت سہولتیں میں حاصل ہیں، مفت بجلی ہم ختم کرتے ہیں، مفت پیٹرول کی سہولت واپس کرتے ہیں۔ وہ یہ فیصلہ کرے، پھر دیکھے کہ کتنا فرق پڑتا ہے عام آدمی کی زندگی میں۔ ایک بجلی کا بل ہے، دیکھیں اس کا بظاہر بل ہی نہیں بڑھتا، اس کا جو امپیکٹ دیگر اشیاء پہ پڑتا ہے۔ بجلی یہ جس طرح اس کا امپیکٹ جن اشیاء پہ پڑتا ہے، اگر کوئی مصنوعات تیار ہوتی ہے اور 5% اس کی تیاری پہ، پروڈکشن پہ فرق پڑتا ہے، تو اس وقت کوئی 20% اگر بڑھاتا ہے تو اس کو روکے بھی تو کوئی، لیکن روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ سر ایک پلس ہوتے ہوئے دیکھیں عتیق صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جس طبقے سے آپ مرات لینا چاہ رہے ہیں اجمل بلوچ صاحب، یہ وہی طبقہ ہے جو آپ پہ حکمرانی کر رہا ہے، یہ وہی طبقہ ہے جو آپ کے فیصلے کرتا ہے۔ آپ بطور عوام یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو مرات تم انجوائے کر رہے ہو وہ واپس دے دو۔ وہ کیسے واپس دے گا؟ وہ کیوں دے گا آپ کو مرات واپس؟ اور اس کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ ایک تو وہ اپنی برادری کے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئے، اپنی برادری سے مراد یہی اشرافیہ، اور دوسرا یہ خود کو دی گئی مرات ہے آپ کے میرے پیسے کی وہ واپس کرے۔ یہ کیسے پاسبل ہے اجمل بلوچ صاحب؟ کیوں دے گا وہ آپ کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ الٹا کہتے ہیں کہ تاجر چور ہیں، یہ ذخیرہ اندوز ہیں، یہ منافع خور ہیں، یہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں، یہی سیاستدان بیٹھ کے ہمیں کہتے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی میں کسی جگہ پہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اتنا بتا دیں کہ اور ٹیکس تاجر کے علاوہ ٹیکس دے کون رہا ہے؟ آپ تو کھا رہے ہیں بھائی، ایسی اتنی کوئی سیاستدان لے لیں آپ، MP ہو، MNA ہو، سینیٹر ہو، 8-8 کروڑ کی گاڑیاں ان کے پاس ہیں، وہ کدھر سے آ گئی ہیں؟ ان میں جو پیٹرول ڈلتا ہے جیسے اونٹ پانی پیتے ہیں اس طرح وہ پیٹرول پیتی ہیں۔ اور یار کچھ خدا کا خوف کریں، اس ملک پر رحم کریں۔ جو 90 دن کے لیے آتا ہے وہ بھی نئی شیروانیاں سلوا لیتا ہے، اس کے لیے بھی بڑی بڑی گاڑیاں آ جاتی ہیں۔ اس ملک کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، بڑے بڑے کھانے چلتے ہیں یہ اسمبلیوں میں، اور کیا ہو رہا ہے؟ نہیں دھیان ہے کہ نیچے لوگ مر رہے ہیں۔ ہم خدا کے لیے ایسا کریں، 90,000 سے زیادہ گاڑی سرکاری جس میں پیٹرول مفت ڈلتا ہے۔ اب کوئی سرکاری آدمی تنخواہ کہتا ہے جی میں ٹیکس دیتا ہوں، لاکھ روپے میں 10,000 کٹوا کے 5 لاکھ کی فیسلٹیاں لے لیتا ہے۔ یہ اس ملک میں ظلم ہے کہ گھر مفت ہے، بجلی مفت ہے، گیس مفت ہے، بچوں کی تعلیم مفت ہے، جہاز مفت ہے، بچے سارے ہمارے بیوروکریٹوں کے باہر پڑھتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی آپ کے پاس یہ پیسے 4-4 5-5 گھر ہیں۔ بھائی ترکی کی طرز پہ آپ چیک کریں یہ سارے گھر بڑے بڑے کس کے ہیں؟ ملک یہ خزانہ بھر جائے گا۔ دوسرا یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنا ہے اور اس کو ہم لوٹ کے کھا گئے ہیں۔ باہر دنیا میں عمر لا ہے اور ہمارے پاس وہ لا ہے جو انگریز کا بنایا ہوا ہے، ہم اسی کے نیچے دلدل میں۔ چائنا کیوں ترقی کر گیا؟ جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے چوری کر کے نہیں لانا، ہم نے کام کر کے پیسے لانے ہیں، تو وہ ترقی کر گئے۔ پھر انہوں نے اپنے 300-400 وزیروں کو سزائے موت دے دی تھی۔ سعودی عرب میں 1% بھی ریشو نہیں ہے کسی بھی جرم کی۔ انہوں نے چوری کیے، ہوٹل کے کمروں میں بٹھا کے اگلوں نے سارے پیسے واپس۔ اور ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی اس طرح کوئی مجاہد ایسا نہیں آتا جو ان چوروں سے جنہوں نے لوٹ کے کھا گئے اس ملک کو ان سے واپس لے لے۔ غریب عوام کے پاس میں رہتا ہوں۔ انور صاحب آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے، میں صاحب بہت شکریہ۔ آپ کا پروگرام ختم ہو جاتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔